بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تمام تر تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی کریم کی ذات و برکات پر جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا کیا سبحان اللہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس وقت ایک بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں سبحان اللہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین اور اہل خانہ کے رزق میں جان میں اولاد میں مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے آمین آج کی محفل پاک محمد شہباز صاحب ان کے گھر پر ان کا وزیر ہے اللہ اس محفل کے فیوز و برکات سے انہیں مالا مال فرمائے چند ضروری باتیں ہیں روٹین کے حوالے سے میں آپ کے گزار کرتا ہوں ہماری جو محفلیں ہیں روٹین کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب آخری ہفتے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا کہ اشتہار پر ہماری کل آخری محفل ہے لیکن اس کے بعد کچھ محفلیں انہوں نے رکھی ہیں ان میں بھی اسی طرح آپ نے شرکت کرنی ماشاءاللہ یکم ربیع الاول سے الحمدللہ ہم شروع ہیں روزانہ 2 کی بنیاد 2-3 محفلیں اور ایک تو روزانہ ہوتی رہی جو ہم نے کاوش کی آپ لوگ روزانہ تشریف لاتے رہے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جو سنایا ہم نے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بنیادی طور پر ان محفلوں کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ علم کی آگاہی ہو لوگوں تک قرآن و حدیث کی آگاہی ہو لوگوں کو پتہ چلے یہ کوئی نہ تو رواج ہم نے قائم کیا تھا نہ کوئی پروفیشنل ہمارا کام ہے بلکہ یہ علم اور عمل کی آگاہی کے لیے ایک مجلس کو ہم نے منعقد کیا جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی میری طرف سارے توجہ کریں سبحان اللہ اور اس کے اندر ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا بعض چیزوں کا رزلٹ فوری ظاہر نہیں ہوتا کچھ وقت کے ساتھ وقت لگتا ہے پھر اس کا رزلٹ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اگر ہم اسی طرح رہے جس طرح پہلے تھے تو پھر ہم ناکام ہیں اور اگر ہمارے عمل میں اور علم میں اضافہ ہو کر ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی اور رونما ہوئی ہے تو یقیناً پھر ہماری کاوش کامیاب ہوئی اور اس کامیابی پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آج بھی میں اس تسلسل کو برقرار رکھتا ہوں گزشتہ رات میں نے شادی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی تھی چند باتیں کہ مروجہ جو شادی چل رہی ہے یہ اسلامی
اصولوں کے بالکل خلاف ہے، اور اس کے اندر جو رواج روز بروز تقویت پکڑتے جا رہے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، بنائے ہوئے رواج ہیں، اور ہر آدمی تنگ ہے اس سے. بچے اتنے کوئی نہ گل کرے تو ویڈیو والا بندہ جڑا ہے نا وہ کیمرے تے رہے تو بے شک کیمرے نو بیٹھا لائٹ پاؤں بند کر دے، کوئی ضرورت نہیں. ایتھے ہوں بندہ کوئی گل نہ کرے، ٹھیک ہے. تھوڑی مہربانی سارے محفل کا اصول سمجھ دیو کہ نہیں، کہ روز تو انہوں میں سمجھا کہ محفل کی کوئی ادھر ہلے کوئی ادھر ہلے، کوئی اصول نہیں ہے. محفل کا کوئی اصول ہے، پورے دھیان نال میرے ہاتھ ہو چکا. تو شادی کے حوالے سے میں نے 2 نشستیں گزشتہ 2 محفلیں ہیں اس پر تفصیلاً آپ سے بات کر لی. مجھے پتا ہے کہ کما حق ہو اس پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ ہونا بڑا مشکل ہے. جن روایات میں ہم پہنچ چکے ہیں اور جس اصول پر جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے. لیکن مذہبی فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دستک دیتے رہیں، کبھی نہ کبھی کہیں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید سے وابستہ رہ شجر سے امید بہار، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. اقتدار بن جائے نا جب دستک دینے والوں کی تو پھر بہترین انشاءاللہ ضرور ہوگا. لیکن ہمارے کچھ مذہبی جو کہلانے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں لے کے چل رہے، وہ بس وقت کو پورا کر رہے ہیں، اور ان چیزوں پر بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے جی کس چیز پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، علم غیب تھا یا نہیں، حضور کو کتنے اختیار ہیں. یہ ترازو ہم نے لگائے ہوئے ہیں جو سراسر غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. ہمیں اللہ نے یہ چیزیں ماپنے تولنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. ہمیں کس نے جج بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے نبی نور ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے؟ نہ نور بنتے ہم نے دیکھا ہے، نہ بشر بنتے ہم نے دیکھا ہے. اور ہم سے کس نے گواہی مانگنی ہے کل کے بتاؤ بھئی نور کون ہے اور بشر کون ہے؟ مولوی صاحب کو بھی بنے اس پر غور کرنا چاہیے. مولوی صاحب کو بھی کہ وہ ٹیل لگا کے جو بشریت کا زور دے رہے ہیں اور دوسرے ٹیل لگا کے نورانیت پر اپنا علم صرف کر رہے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دعوے میں جو چیزیں پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم آئے دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور یہاں پر کس مقصد کے لیے رہ رہے. تو کوشش میں نے کی ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا لیکن کوشش میں نے کی ہے اور آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. ماشاءاللہ مجمع بڑی تعداد کے اندر ہماری محفلیں ہوئی ہیں، بڑی تعداد کے اندر لوگ تشریف لاتے رہے روزانہ. میں اس پر آپ کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سننا بھی بڑی بات ہوتی ہے، سن لے بات عمل نہ کرنا یہ آنے والا وقت بتائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کر گزرتا ہے اور آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس کے اندر پھر اس کے اثرات آ جاتے ہیں. جو آدمی مچور ہو چکے ہیں نا یا بوڑھے یا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں انہیں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ان باتوں کا. لیکن جو نئی نسل ہے وہ ضرور اس بات کو جج کرتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے. اور جب ان کے دست میں، قدرت میں، ان کے اختیار میں جب بات آ جائے گی تو یقیناً اس کے اندر کچھ تخفیف کرنے کی وہ لازمی سوچیں گے. تو حضرات آج جو ہم بات کریں گے وہ اس سے ملتی جلتی بات ہے، اور کل والی بات کی جو تسلسل ہے. آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر جو چیز بیان ہوتی ہے وہ ولایت کی بیان ہوتی ہے. کس کی بیان ہوتی ہے؟ ولایت. ولایت ایک درجہ ہے، جیسے نبوت ہے، امامت ہے، اس طرح ولایت بھی ایک درجہ ہے جو غیر نبیوں پر صدور ہوتا ہے. جس کا صدور کس پر ہوتا ہے جی؟ غیر نبیوں پر. نبیوں کے علاوہ اللہ کچھ اپنے مقربین کو ولایت کے درجے پر فائز کرتا ہے. لیکن ولایت کیونکہ کسبی ہے، انسان اپنے اعمال سے اور اپنے ریاضت اور تقوی اور جہد سے
ورا سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو اس بات کو یوں سمجھیے کہ جتنے بھی ورا اور اتقاء کی منازل ہیں، وہ جتنا بھی آدمی کوشش کرتا رہے، جب اس کا من صاف نہ ہو تو کبھی وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کا اندر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، نیت اس کی صاف ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ایک آدمی بالکل نماز روزے سے غافل ہوتا ہے، دل اس کا اتنا صاف ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کو قبول کر کے اسے اپنی قربتوں کی منازل طے کروا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک آدمی ریاضت العبادت پہ بڑا مصروف رہتا ہے، ہمتن گوش رہتا ہے، لیکن وہ اس منزل کو نہیں پا سکتا کیونکہ اس کا دل اس طرح صاف نہیں ہوتا۔ یہ دل کو صاف اللہ نے کرنا ہوتا ہے یا بندے نے اینگل کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اب دل صاف کرنا کیا ہے، اس پر دو باتیں میں آپ کے سامنے دیکھیے کیسے دل صاف ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت آسان کام۔ مشکل کیا ہے؟ کسی رشتہ دار کے لیے، دوست کے لیے، پڑوسی کے لیے دل کو کشادہ کر دینا، یا اللہ جو تو نے مجھے دی ہے اسے بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے یہ کہنا۔ جس آدمی کے پاس پیسہ دولت ہوتا ہے کبھی دعا یہ نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے دیا ہے تو اس کو بھی دے، بلکہ وہ گھٹن محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس ہے تو کسی کے پاس نہ جائے۔ گھٹن محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، مجھے دی ملا ہے۔ آسان کیا ہے کہ جب آدمی یہ سوچے کہ جو اللہ مجھے دے سکتا ہے اسے بھی دے سکتا ہے۔ کیوں کہ جو اللہ میرا ہے اس کا بھی وہی ہے۔ اگر وہ مجھے دے سکتا ہے، مجھ سے کوئی لاڈ اس کو زیادہ نہیں، پیار زیادہ نہیں، اسے بھی دے سکتا ہے۔ تو جب یہ سوچ اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر انعام کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی سماعت فرمائے۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی دوسرے کے لیے اپنا دل کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے کہ یا اللہ جو مجھے دیا اسے بھی دے، مجھے دولت سے نوازا ہے، مجھے اچھی رہائش سے نوازا ہے، یا اللہ تو میرے بھائی کو بھی دے۔ انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے القاء کیا۔ حدیث قدسی القاء کی قسم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے القاء کیا، القاء فی القلب، القاء کیا ہے کہ میرے محبوب جو دوسروں کے لیے اپنا دل کشادہ رکھتے ہیں نا، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ان پر کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت ان پر بے بہا برسانا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پھر دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، پھر میں آگے تشریح کرتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تنہائی میں آدمی اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بھائی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہے، تنہائی میں کوئی سن نہیں رہا، ریاکاری نہیں، اس میں دکھاوا نہیں، ملاوٹ نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا فلاں دوست بڑا غربت میں اور بڑی پستی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے کا بندوبست نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں، اپنا مکان نہیں، اپنے اس کے پاس گاڑی نہیں، تو تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس کے لیے سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو دنیاوی سہولتوں سے نواز دے، دعا کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اس دعا کو فوری قبول کرتا ہے۔ کیسے قبول کرتا ہے؟ کہ فوری اس کے حق میں قبول ہو گئی، اور جو آدمی دوسرے کے حق میں جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ہم دوسروں کے لیے تنگیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، پریشانیاں ڈھونڈتے ہیں، دوسرے کے لیے تکالیف کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس کو یہ تکلیف مل جائے، یہ پریشانی مل جائے، آسانیاں نہیں ڈھونڈتے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں، سہولتیں اور ان کے لیے عزت اور تکریم کی آرزو اور جستجو اپنے دل میں رکھیں گے تو اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا فرمائے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر آپ مفسرین کو پڑھیے۔ مفسرین لکھتے ہیں
کہ جس کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ میری دولت نقصان ہو جائے گی، چلی جائے گی، کم ہو جائے گی، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے یہ خوف ہوتا ہے میری جان چلی جائے گی، میری فلاں چیز چلی جائے گی، اسے اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، بالکل غمگین نہیں ہوتا۔ اگر دولت آ گئی ہے تو پھر بھی اس پر کوئی اثر ہے، اور اگر چلی گئی ہے تو پھر بھی اس پر اثر ہے۔ یہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر رہتے تھے، خلافت سے دستبردار ہو گئے، خلافت آپ نے چھوڑ دی، اللہ کے لیے چھوڑ دی، اسلام کے لیے چھوڑ دی، امت کی بہتری کے لیے چھوڑ دی، اور مدینہ میں آپ امتن گوش ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہری خلافت کو چھوڑ دیا لیکن دلوں پر آپ کی خلافت چل رہی تھی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میرے سارے توجہ ہے؟ سبحان اللہ بالکل نہ آکھے دے، صرف توجہ کرنی تو ہمارے علم میں گل کی کرنا۔ ظاہری خلافت چھوڑ دی لیکن دلوں پر حکومت قائم تھی، مدینہ شریف کے اندر رہ رہے تھے۔ وقت کے بادشاہ نے امام حسن کو پہچاننا چاہا کہ میں دیکھوں کیا معیار ہے ان کا۔ سبحان اللہ، اس نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ کچھ مال و دولت اکٹھا کرو اور امام حسن کو تحفہ بھیجنا ہے۔ دیا سبحان اللہ، امام حسن کو کیا بھیجنا ہے؟ تحفہ بھیجنا ہے۔ تو مال و دولت انہوں نے اکٹھا کیا، حکومت تھی انہوں نے کافی اکٹھا کر لیا۔ تقریباً سامان جب لادا گیا تو وہ 100 اونٹوں پر پورا ہے۔ سبحان اللہ، 100 اونٹوں پر ماں اونٹ، سامان آج بھی کروڑوں نہیں اربوں میں چلا جاتا ہے۔ اتنے اونٹ تیار ہو گئے تو انہوں نے بھیج دیا کہ کہ امام حسن کو ہماری طرف سے تحفہ۔ سبحان اللہ، اور ساتھ ایک ماہر طبیب، سائیکالوجسٹ، چہرہ شناس سبحان اللہ، وہ بھیجا کہ جب یہ امام حسن کو ملے گا نا مال، تم نے ان کا چہرہ دیکھنا۔ جب آدمی کو مال ملتا ہے تو پتہ کیا ہے چہرے تھے ماشاءاللہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب مال جاتا ہے تو چہرے پر غمی پریشانی آ جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ نہ جاتے ہوئے پریشان ہوں نہ آتے ہوئے خوش ہوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم۔ اب جب قافلہ آ گیا سارا، اتفاق سے امام حسن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، نماز سے فارغ ہو باہر آئے، سامنے کھلا جی آدمی، اس نے آ کر تحفہ پیش کیا، حضور بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیں، یہ اتنے بڑے اونٹ ہیں، اتنا سامان ہے آپ کو۔ امام حسن مجتبی آپ کو جس نے جوڑے سیدھے کیے، آپ نکلے نا مسجد سے باہر، ایک لڑکا آیا، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کے جوڑے سیدھے کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیے، آپ نے جوڑے پہنے۔ جب اس نے آ کر آپ کو کہا جی اتنے اونٹ ہیں تو آپ رکھ لیجئے، امام حسن مجتبی نے لیے اور کہا یار جو میرا جوڑے جس نے سیدھے کیے وہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، جس نے مجھے جوتے دیے پہننے کے، لوگوں نے کہا جی وہ، کہا یار یہ میری طرف سے تو تحفہ لے جا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، شاہ صاحب، ماہر طبیب، سائیکالوجسٹ، چہرہ شناس، دیکھتا ہی رہ گیا سبحان اللہ، کہ بھئی چہرے پر کچھ تغیر، تبدیلی، خوشی کے اثار۔ واپس چلا گیا تو جب پوچھا گیا کہ بتاؤ بھائی جب اتنے اونٹ دیے تھے امام حسن مجتبی کے چہرے پر کیسی خوشی تھی؟ سبحان اللہ، اس نے کہا نہ یار یہ بات ہی نہ پوچھ، وہ بارگاہ ہی کوئی عجیب بارگاہ ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ خوشی اور غمی، وہاں پر تو خوشی اور غمی نہیں، ہم تو مال جمع کر کر کے تھک گئے یار، 6 مہینے لگا کے ہم نے مال جمع کیا
اور جس ہستی کو تو نے مال بھیجا ہے اس نے وہ سارا مال اپنے جوڑے سیدھے کرنے والے کو دے دیا. کس کو دے دیا ہے؟ ٹھیک ہے تو پرابلم تو نہیں کوئی؟ آواز آ رہی؟ جی میں نے کوئی پرابلم، میں نے سپیکر تو بغیر کوئی پرابلم نہیں بیٹا، کوئی نہیں. اب صاحب رہنے دو. نیچے آواز نہیں جا رہی اس لیے ادھر کر لیتے ہیں. نیچے پہنچا دیں اگر آواز نہیں جا رہی. باقی بسم اللہ. اگر عورتوں کو آواز نہیں جا رہی تو نیچے کر دیں. تمہیں سارے نو آواز آتی ہے، جنوں آواز نہیں آتی ہے ایتھے اتنے آ کے بیٹھ. کوئی ایسی گل نہیں. دیکھو اسی تے بھائی کوئی بڑے خطیب تھوڑے اینے کو بندے ہیں، چھوٹے بندے ہیں، نہ کوئی خطیب نہ. اسی تے بس ایک قصے کہانیاں 2-4 سنائیاں لوکاں نوں نال لائے. باقی میں کوئی بڑا خطیب ہوندا نا تے تسی مینوں واہ سید بادشاہ کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ پیدری سوالک، نعرہ حیدری. میں اپنے محلے چ رہنا، محلے چ باہر کدی نہیں گیا. اپنے محلے مینوں لوگ مجبوری بھی سددے نے تے میں انج بھی آ جانا. میں محلے وچ محلے دا خطیب، میں خطیب اعظم نہیں، میں خطیب محلہ ہاں. سمجھے؟ اپنے محلے چ مینوں بعد دوجے محلے کوئی نہیں سددا، آدمی راضی کوئی نہیں میرے تے. بجیاں گلاں نے میریاں ہی گلاں نے. لو میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس نے کہا یار ہم تو مال جمع کر کر کے مار گئے ہیں، اور جس کو تم نے بھیجا ہے وہ پتہ نہیں کتنی بڑی بارگاہ. مال کی حیثیت کیوں نہیں، بکت ہی کوئی نہیں کہ جوتے سیدھے کرنے والے کو 100 اونٹ. جب اس نے یہ کہا نا جوتے سیدھے کرنے والے کو 100 اونٹ ما سامان جس نے دے دیا، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا یار اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تعارف کراؤں کہ وہ کون تھا. میں تمہیں تعارف کروں. تجھے نہیں نا پتا، بادشاہ کو بھی پتا تھا اور لوگوں کو بھی پتا تھا، لیکن ماہر طبیب جو نفسیات چہرہ شناس تھا اس کو نہیں پتا تھا. اس نے کہا یار بتاؤ کون تھا. اس نے کہا وہ جو جس کو تو کہہ رہا ہے نا کہ بھئی اونٹ اس نے اپنے جوڑے سیدھے کرنے والوں کو دے دیے. یہ تو جوڑے سیدھے کرنے والے کی بات ہے نا، ان کی طرف جو مسکرائے اس کو وہ تو جنت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرا کر دیکھنے والے کو جنت دے دیتے ہیں. وہ صرف دنیا کے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو جنت کے بھی سردار ہیں. وہ جنت دے دیتے ہیں ایک مسکراہٹ پر. ایک لب مسکرایا آدمی تو وہ تو جنت دے دیتے ہیں. تو ان کی بات کرتا ہے، سامان کی بات کرتا ہے. ان کی بارگاہ میں ان چیزوں کی ویلیوز نہیں ہیں. ان کی بارگاہ اور بارگاہ ہے، وہ بارگاہ ہے جہاں پر کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرافیل دربانی اور سوالی بن کر اس بارگاہ میں آتے ہیں. سوالی بن کے اس بارگاہ میں آتے ہیں. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جسے اپنے مال کے جانے کا اندیشہ ہو اور آنے کی خوشی ہو، وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. اللہ کا قرب وہ پا سکتا ہے جو ان چیزوں سے مبرہ ہو، آزاد ہو ان چیزوں سے، اور ہمیشہ اس کے دل میں ایک ہی لگن ہو، ایک ہی جستجو ہو کہ مجھ پر میرا اللہ راضی ہو جائے. مجھ پر میرا اللہ راضی ہو جائے. کیسے؟ اب دیکھیے آیت کے دوسرے حصے کے اندر اس کی کچھ وضاحت ملی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان لائے ہیں اور صاحب تقوی ہیں. صاحب تقوی یعنی اتقاء کی منازل میں فائز ہیں، وہ صاحب تقوی ہیں. اب صاحب تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بڑے بڑے نحوی اور صرفی علماء نے لکھا ہے کہ صاحب تقوی وہ ہوتا ہے جو مومن، مسلمان اور نمازی، روزے دار اور یہ تمام فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد حقوق العباد میں پاسداری اور حقوق اللہ کی پاسداری کرنے کے بعد جب منازل پہ فائز ہوتا ہے تو وہ متقی کی منزل ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ متقی کی ہوتی ہے. اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. لیکن یہ متقی نہیں، یہ اتقاء ہے.
یہ کون ہے؟ اتقاء کی بڑی منزل پر وہ فائد ہوتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتقاء کی بڑی صفت اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ بھئی مال جمع کرواؤ، تو ابو بکر صدیق اپنے گھر میں جھاڑو دے کر نا جو چیز بھی ہے ساری جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں اس سال میرا کاروبار اچھا تھا، میں نے کہا میں آج سبقت لے جاؤں گا حضرت ابو بکر سے، لیکن جب مال میں نے لایا تو میرا بھی بڑا ڈھیر مال تھا۔ ابو بکر آئے تو میں نے کہا اس سال ان کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، آج نیکی میں آگے نکل جاؤں گا۔ مجھ سے جب حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آدھا مال لے آئے ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے۔ یہ بھی متقی آدمی اور یہ بھی تقویٰ کی منازل میں ہے۔ آدھا مال کون دیتا ہے؟ کوئی بندہ دینا لا آدھا مال؟ کوئی بندہ بانگ کھڑی کر کے پورے پاکستان پوری دنیا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی میں اللہ کی بارگاہ میں آدھا مال دوں گا، نہیں کوئی کہہ سکتا۔ وہ آدھا مال تو دور کی بات ہے، مال کا کروڑواں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو عمر فاروق آدھا مال لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ آدھا مال اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے۔ جناب ابو بکر صدیق کی طرف حضور نے دیکھا اور پوچھا ابو بکر تو کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا مال لے کے سارا مال لے کے آ گیا۔ اچھا تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے۔ سمجھ آئے گی؟ لیکن میں نے نہیں تاریخ میں پڑھا یا کسی حدیث کے اندر کہ دوسرے دن ابو بکر صدیق نے فاقہ کیا ہو، بھوکے رہے ہوں، بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوں، ان کے گھر میں کوئی ایسے معاملات آئے ہوں، نہیں، پھر اللہ نے اس سے بڑھ کر عطا فرما دیا۔ کیوں کہ وہ صاحب اتقاء اس منزل پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر چیز جب قربان کر دیتے ہیں تو اللہ دگنی کر کے واپس عطا کر دیتا ہے، دگنی کر کے واپس عطا کر دیتا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے غور کیجئے کہ فی زمانہ غور کیجئے ہم اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا رکھتے ہیں اور کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ جن کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں لوگوں پر بڑا حیران ہوں کہ وہ لوگوں کے مال کو، دوسروں کی مال کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مال کو کھلا ہی پھینک دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کون سا بے وقوف آدمی ہے جو اپنے مال کی حفاظت نہ کرے، دوسروں کی مال کی حفاظت کرے؟ تو حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ عائشہ مال اپنا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کو دے کے جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، وہ اپنا مال ہے۔ اور جو مال سنبھال کے ہم رکھتے ہیں نا، یہ دوسروں کا مال ہے۔ آج آنکھیں بند ہو جائیں تو پیچھے جناب پٹوارے شروع ہو جاندے ہیں، پیچھے تقسیمیں شروع ہو جائیں گی، اور بلکہ اس کو بیچارے کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ کوئی کہتا نہیں مجھے یہ حصہ دے کے گیا تھا، کوئی کہتا نہیں ابے نے مجھے یہ کہا تھا، کوئی اس کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، کوئی سچ کو منسوب کر رہا ہے، اور پراپرٹی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گیا؟ جو دنیا میں اس نے 10 روپے اللہ کی بارگاہ میں دیے تھے، قیامت والے دن اور قبر میں وہی کام آئیں گے۔ وہ جو پیچھے مال ہے، بچے پاویں ادا شراب پیئیں، جوا کھیلیں، جناب غلط کاموں میں لگا دیں، اب کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، کمانے والا یہ تھا، حفاظت کرنے والا یہ تھا، خون پسینے کی اس کی کمائی ہے، حساب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور ایجیشی کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صاحب تقوی لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دنیاوی مال کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اب تیسری اس کی ایک اور تفسیر سنیے۔ میں اس لیے یہ تیسری تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ ابھی جو روایت میرے ذہن میں آئی ہے محدث ابن جوزی کی، محدث ابن جوزی ایک وقت کے لیے، ایک وقت تک بڑے نقال تھے، بہت زیادہ نقال تھے۔ تلبیس ابلیس انہوں نے لکھی ہے، اور بہت زیادہ وہ کیڑے نکالتے تھے صوفیاء پر، اور اس طرح لوگوں کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ لیکن ایک دن یہ ہوا کہ ان کے دوستوں نے کہا کہ ابن جوزی ہم جا رہے ہیں صوفی کی مجلس میں، ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چلو تم مجلس۔ اس نے کہا یار میں صوفیوں کو تو مانتا نہیں،
یہ صوفی وغیرہ ڈرامے شرامے کرتے ہیں، تو میں تو علم کا دنی ہوں، علم پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں۔ محدث تھا، اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، تو لوگوں اس کے دوستوں نے کہا نہیں یار ہمارے ساتھ چل، تو انہوں نے کہا بھائی کہاں میں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر علم و واعظ ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ جب جانے لگا تو نیت کیا کی اس نے؟ نیت یہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں گا کتنا پڑھا ہوا صوفی ہے، مجھے تو اللہ نے علم سے بڑا نوازا ہے، صوفی ہوگا کتنا کچھ پڑھا ہوگا، کچھ ذکر اذکار کروائے گا، تو چلو ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ نیت کر کے چلا گیا کہ میں چیک کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب مجلس میں پہنچا تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر بیان کی۔ تفسیر سمجھتے ہو؟ جب تفسیر بیان کی تو جڑے وہ نال گئے سن انہوں نے کر کے انہوں ارک ماری، ابھی جڑی تفسیر ساڑھے صوفی صاحب الشیخ عبد القادر جیلانی نے بیان تمہیں آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے آندی ہے۔ آپ حضور نے دوسری تفسیر بیان کی، انہوں نے پھر رکھا نہ اشارہ کیا آندی ہے؟ انہوں نے کہا آندی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے۔ جس کو اتنی تفسیریں آتی ہیں وہ پڑھا لکھا تھا نا، ساڑھے ورگا تو نہیں سی نا، جس کو مرضی ٹوڑ جلیاں مارن والے کو نہ اپنا پتا تے نہ اودا پتا۔ کرتے کرتے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 تفسیریں بیان فرمائیں۔